السلام علیکم۔ آج کا ٹاپک عثمان بن عفان کی حیا اور خدمت، فیاضی اور عیسیٰ کی روشن داستان۔ اسلام کی تاریخ میں حیا، ثقافت اور نرمی کا اگر کوئی درخشان نمونہ کیا جائے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور تیسرے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کو ذوالنورین کا خطاب لقب بھی ملا کیونکہ آپ رضی اللہ عنہ کو 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی سے نکاح کا شرف حاصل ہوا۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دل نہایت نرم، طبیعت اور شرمیلی اور کردار بے مثال تھا۔ روایت ہے کہ فرشتے بھی آپ رضی اللہ عنہ کی حیا سے حیا کرتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا تعلق مکہ کے معزز اور معزہ قبیلے بنو امیہ سے تھا۔ تجارت مہارت کی وجہ سے آپ رضی اللہ عنہ کے پاس وافر دولت موجود تھی، مگر دل دنیا کی محبت سے خالی اور آخرت کی فکر سے معمول تھا۔ جب آپ رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا تو سخت آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑا۔ کفار نے مخالفت کی مگر آپ رضی اللہ عنہ ثابت قدم رہے۔ ابتدائی مسلمانوں میں شامل ہو کر آپ رضی اللہ عنہ نے ہر مرحلے پر دین کی خدمت کو ترجیح دی۔ ہجرت حبشہ کا موقع آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے اپنی اہلیہ حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کے ہمراہ وہاں تشریف لے گئے۔ یہ ہجرت اسلام کی تاریخ کا اہم باب ہے۔ بعد ازاں مدینہ منورہ ہجرت کا مرحلہ آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہاں بھی دین کی خدمت میں کوئی کمی نہ چھوڑی۔ مدینہ میں پانی کی شدت قلت تھی اور کنواں تھا جہاں بئر روما کہا جاتا تھا، وہ ایک یہودی کی ملکیت تھا جو پانی بیچتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دے اس کے لیے جنت ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کنواں خرید دیا اور اسے عوام کے لیے وقف کر دیا۔ مالی قربانی نہ تھی بلکہ امت کے لیے دائمی سہولت کا ذریعہ بنا۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب مسلمانوں کو وسائل کی شدید کمی کا سامنا تھا تو آپ رضی اللہ عنہ نے بے مثال فیاضی کا مظاہرہ کیا۔ آپ رضی اللہ عنہ 300 اونٹ، 50 گھوڑے اور ہزاروں درہم پیش کیے۔ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد عثمان رضی اللہ عنہ کو کوئی عمل نقصان نہیں دے گا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب فیاضی کی نئی مثال قائم ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی حیا کا عالم یہ تھا، گھر میں بھی مکمل پردے کا اہتمام تھا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اندر آنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر درست فرمائی۔ بعد میں دریافت کیا تو فرمایا کہ میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ یہ شان حیا آپ رضی اللہ عنہ کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، خلافت کو ظاہر کرتی ہیں۔ خلافت کا دور آیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے عدل اور نرمی کے ساتھ حکومت کی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا انداز سختی کے بجائے شفقت اور صبر پر مبنی تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اسلامی ریاست کو وسعت دی، شمالی افریقہ اور دیگر علاقوں میں فتوحات ہوئی۔ آپ رضی اللہ عنہ کا سب سے بڑا کارنامہ قرآن مجید کو ایک مصحف کی شکل میں جمع کرنا تھا تاکہ امت کے اختلافات نہ رہیں۔ اس مقصد کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے باقاعدہ کمیٹی تشکیل دی اور مسند نسخے تیار کروا کر مختلف علاقوں میں بھیجے۔ یہ خدمت قیامت تک یاد رکھی جائے گی۔ آپ رضی اللہ عنہ کی فیاضی صرف جنگی اخراجات تک محدود نہ تھی بلکہ روزمرہ کی زندگی میں بھی نمایاں تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ غریبوں کی، یتیموں کے، مسافروں کی مدد کرتے اور رات کو تاریخی میں خفیہ طور پہ ضرورت مندوں کے گھروں تک سامان پہنچاتے۔ آپ رضی اللہ عنہ کا لباس سادہ اور رہن سہن معتدل تھا، حالانکہ آپ رضی اللہ عنہ چاہتے تو شاہانہ زندگی گزار سکتے تھے۔ ایک قحط کے زمانے میں مدینہ میں اناج کی شدید قلت پیدا ہو گئی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تجارتی قافلہ شام سے واپس آیا جس میں سینکڑوں اونٹ پر اناج لدا ہوا تھا۔ تاجر حضرات نے زیادہ منافع کی پیشکش کی مگر آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے اس سے بہتر خریدار مل چکا ہے۔ جب پوچھا گیا تو وہ کون ہے؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو ایک کے بدلے 10 دے گا، ایک کے بدلے 10 گنا اجر عطا فرمائے گا۔ پھر آپ رضی اللہ عنہ سارا اناج فقراء میں تقسیم کر دیا۔ یہ تھی عثمان رضی اللہ عنہ کی فیاضی اور یقین کامل۔ آپ رضی اللہ عنہ کا دل عبادت سے لبریز تھا، راتوں کو قیام کرتے اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوتے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ رضی اللہ عنہ ایک رکعت میں پورا قرآن پڑھ لیتے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی زندگی صبر برداشت کا نمونہ بھی تھی۔ خلافت کے آخری دور میں فتنوں نے سر اٹھایا، بعض لوگوں نے غلط الزامات لگا کے بغاوت کی،
کئی صحابہ جنہوں نے عرض کیا کہ آپ جنہوں نے ان کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے، مگر آپ جنہوں نے خون سے انکار کیا۔ آپ جنہوں نے فرمایا کہ میں مسلمانوں کا خون اپنے صبر سے بہتر نہیں دیکھ سکتا۔ 40 دن تک آپ جنہ کا گھر محصول تھا، پانی تک روک دیا گیا تھا، مگر آپ جنہ صبر سے کام لیتے ہوئے آخر باغوں نے گھر میں داخل ہو کر آپ رضینہ کو شہید کر دیا، جبکہ آپ رضینہ قرآن کی تلاوت مصروف تھے۔ آپ رضینہ کی شہادت نے امت کو غم میں ڈبو دیا۔ حضرت عثمان رضینہ کی حضرت عثمان رضینہ کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ دولت کا اصل مقصد نہیں بلکہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ یہ انسان کے کردار کو بلند کرتی ہے اور سخاوت معاشرے کو مضبوط بناتی ہے۔ آپ نے اپنی دولت، اپنی عزت، اپنی جان، سب کچھ اسلام پہ قربان کر دیا۔ آپ نے کی فیاضی سے مالی نہ تھی بلکہ دل کو وسعت کا اظہار کرتی تھی۔ آج بھی جب حیا خدمت کی مثال دی جاتی ہے تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام عقیدت سے لیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے اور حیا و فیاضی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔